دماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہزادہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، ایک 16 سال کا ایسا خوبصورت نوجوان کے جب چلتا تو ایسا لگتا کہ 14ویں رات کا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ جب لوگ دیکھتے تو کہتے کہ اتنا خوبصورت، ان میں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ نظر آتے تھے۔ ان کو ثانی حضرت امام حسن بھی کہا جاتا ہے۔ شہزادہ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جب شہزادہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا نا، تو شہزادہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ چاچا جان مجھے اجازت دیجئے، ہمارے بچے پیاسے ہیں، 3 دن ہو گئے ہم نے پانی نہیں پیا، ہمارے بچوں نے پانی نہیں پیا، سید زادیوں نے پانی نہیں پیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں دریائے فرات سے جا کر چند قطرے پانی کے لے آؤں جن سے ہمارے بچوں کو تھوڑا حوصلہ ہو سکے، ان کا گزارا ہو سکے۔ تو حضرت امام حسین ابن علی نے بولا کہ نہ قاسم، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری نشانی ہو۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بابا جان نے یہ تعویذ مجھے دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جب کڑا وقت آ جائے نا، سخت کڑا وقت، تب اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا۔ تو آج جتنا کڑا وقت ہے میرے خیال میں اس سے کڑا وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تعویذ کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے بیٹے قاسم، اگر حسین ابن علی میرے بھائی پر کوئی سخت وقت آ جائے نا تو حسین ابن علی سے آگے آگے رہنا، میرے بھائی کے پیچھے نہ رہنا، میرے بھائی کو مایوس نہ کرنا۔ تو امام قاسم نے کہا کہ اے مولا، اس سے کڑا وقت تو کوئی نہیں ہے۔ تو مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تمہارے باپ کی یہ آخری وصیت تھی تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حسین ابن علی نے حضرت شہزادہ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا، ان کو تیار کر کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں گئے نا تو 16 سال کی نوجوان ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی دفعہ میں جب میدان سے واپس آئے تو 16 کافروں کو واصل جہنم کر کے، 16 نہیں 19 کافروں کو واصل جہنم کر کے تو واپس آئے۔ جب جانے لگے نا کہ دوبارہ جا کے پانی لے کے آتا ہوں، تو گئے جا کے تو کہا کہ میں پانی لوں گا، ٹھیک ہے، تو بہت سارے کافروں نے نا اکیلا جو ہے نا حضرت امام قاسم پر حملہ کرنا شروع کیا۔ تو جب آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو حضرت امام قاسم کاٹ کر پھینک رہے ہیں، کاٹ کر پھینک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام قاسم نے وہاں پہ کھڑا ہو کے کہا کہ اے حسین ابن علی، دشمن تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند بوندے مجھے پانی کی مل جائے نا تو خدا کی قسم سب کو واصل جہنم کر دوں، سب کو کاٹ کر جہنم میں ڈال دوں۔ تو لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے جنگ کرنے کی، ہمارے نانا کا حکم نہیں تھا کہ ہم جنگ کریں۔ تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات کی جانب اپنا سفر جاری کیا۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے شہادتوں کی داستان، یہاں سے وہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ سعد بن عمرو نے کہا کہ بدبختو، تم سٹیا گئے ہو، یہ علی المرتضیٰ کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اگر ایک اس پہ حملہ کرو گے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، ایسا کرو کہ سب حملہ کر دو۔ تو بہت سارے دشمنوں نے، ان کا ایک پہلوان تھا، ان کے قافلے میں ایک پہلوان تھا، تو سعد بن عمرو نے اس کو کہا کہ پہلوان تو میدان میں اتر اور اس شہزادے کا جا کے مقابلہ کر۔ تو پہلوان نے کہا کہ یہ میری توہین ہے کہ میں اس شہزادے کا جا کے مقابلہ کروں، یہ تو کوئی بچہ ہے، یہ میری توہین ہے۔ تو اس پہلوان کے 4 بیٹے تھے، اس نے ایک بیٹے کو حکم دیا کہ تو جا کے اس شہزادے کا جو ہے نا مقابلہ کر۔ اس کا پہلا بیٹا میدان میں آیا تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ ایسے ہی باری باری اس کے 4 بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ کر واصل جہنم کر دیے۔ تو جب باری آئی نا اس پہلوان کی، وہ میدان میں آئے تو اس کو بھی ایک ہی بار حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا اور اس کو کاٹ کر واصل جہنم کر دیا۔ تب سعد بن عمرو نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک نہیں بلکہ سارے اکٹھے حضرت امام قاسم پر حملہ کر دو۔ جب سب نے حملہ کیا نا تو ایک تیر آ کے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، بچوں کی برسات ہو رہی ہے، تلواروں کی برسات ہو رہی ہے، تو ایک تیر آ کرنا امام قاسم کی کمر پر لگا تو امام قاسم دست
شکستہ ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور آواز دی ہائے مولا حسین. جب مولا حسین نے ہائے کی آواز سنی نا تو مولا حسین اپنے خیمے سے بھاگتے ہوئے امام قاسم کی جانب آئے. اوپر سے انہوں نے 35 تیر، تاریخ لکھتی ہے کہ امام قاسم کی جو جسم تھا اس میں سے 35 تیر نکلے جو امام قاسم کی جسم کے اندر لگے ہوئے تھے، ان کو ضربیں لگی ہوئی تھی، 35 تیر ان کے جسم میں سے نکالے گئے. ٹھیک ہے، تو مشرق سے جو گھوڑے کھڑے ہوئے تھے وہ مغرب کی طرف دوڑنے لگ پڑے، مغرب کے گھوڑے جو تھے وہ مشرق کی طرف دوڑنے لگ پڑے. جب دیکھا کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی دردناک وہ شہادت تھی کہ ان کی لاش کے اوپر سے ان کی جو میت تھی، ان کا جو جسم تھا، جسم میں اقدس تھا، جو ان کا جسم مبارک تھا، اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑنا شروع ہو گئے. تو امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ کہیں پڑے ہیں، بازو کہیں پڑے ہیں، پاؤں کہیں پڑا ہے، سر کہیں پڑا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام قاسم کی لاش کے پاس آئے نا تو آ کے ڈھونڈنے لگے کہ امام قاسم کی وہ جو میت ہے، جو لاش ہے، وہ کس جگہ پر پڑی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ قاسم کا سر کہیں پڑا ہے، بازو کہیں پڑے ہیں، پاؤں کہیں پڑے ہیں، تو خدا کی قسم حسین کا دل خون کے آنسو رونے لگ پڑا. حسین وہاں پر بیٹھ کے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولا کہ مالک تو خوش ہے نا، مالک دیکھ لے، تیری خاطر ہم نے، تیری رضا کے لیے ہم نے اپنی ساری کی ساری اولاد قربان کر دی، سب کے سب کٹوا دیے، سب کو شہید کروا دیا. اب تیرے ہاتھ میں لاج ہے، تو محمد کا قرآن زمین پر نہ آنے دینا، محمد کے قرآن کو تو تخت پہ رکھنا، محمد کے قرآن کی جو صدائیں وہ قیامت تک بلند ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، تو جب حسین نے یہ الفاظ کہے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گٹھلی باندھی، اس میں قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کے جتنے حصے تھے ان کو سب کو اکٹھا کیا تو لے کے خیموں کی جانب گئے. جب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے یہ واقعہ دیکھا نا کہ میرے بیٹا شہید ہو گیا کربلا میں، اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے ہیں، تو ان کی ماں نے فخر محسوس کیا اور تاریخی الفاظ کے وہ الفاظ کیا تھے، انہوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی، مجھے فخر ہے کہ جب میں مدینہ طیبہ جاؤں گی تو جا کے فاطمہ کو دکھاؤں گی کہ جہاں پہ تم نے اپنے لال شہید کروائے، میں نے بھی اپنا لال شہید کروایا. رسول اللہ کو جواب دوں گی کہ جہاں پہ آپ نے اپنے نواسے شہید کروائے، میں نے بھی اپنا قاسم شہید کروایا. جب محشر کا میدان لگے گا تو رسول اللہ سب سے پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو، تو میں بھی اپنے قاسم کو لے کے جاؤں گی کہ میں نے اپنا قاسم شہید کروایا تھا. تو ناظرین مکرم، یہ ایسی دردناک